بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے مونس الہی، ان کے خلاف ایک نئی انکوائری شروع کی گئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں اہم سماعت ہوئی اور شہباز شریف کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے اہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج علی باقر نجفی صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے پروٹوکول مانگا کہ وہ بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے یہ پروٹوکول مانگا گیا، جس پر وزارت خارجہ نے نو بول دیا ہے اور وزارت خارجہ نے صاف انکار کر دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف کی بریت کی درخواستوں پر عدالت میں لاہور کی احتساب عدالت میں سماعت ہوئی۔ چونکہ ان مقدمات میں شہباز شریف خود پیش نہیں ہوتے، شہباز شریف کی جانب سے ان کے پلیڈر محمد نواز بھٹی ایڈوکیٹ پیش ہوتے ہیں اور شہباز شریف کو پرماننٹ حاضری سے استثناء دیا گیا ہے۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ سابق ڈی جی ایل ڈی عاد خان چیمہ وہ پیش ہوئے۔ شہباز شریف کی جانب سے ان کے نمائندے انوار حسین ایڈوکیٹ نے حاضری مکمل کروائی۔ جج ہیں ملک علی ذوالقرنین اعوان، انہوں نے سماعت کی۔ امجد پرویز صاحب جو عمران خان کے مخالف وکیل تھے توشہ خانہ فوجداری تقاضا میں، وہ شریف خاندان کے وکیل ہیں۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ایک نامعلوم شخص کی شکایت پر آشیانہ اقبال کی انکوائری شروع ہوئی۔ قصے کہانیوں کی بنیاد پر ریفرنس بنایا گیا، سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا۔ جج نے امجد پرویز سے استفسار کیا کہ ریفرنس میں الزامات کیا ہیں، وہ پڑھ کر سنائے جائیں۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ریفرنس میں بتایا گیا ہے کہ من پسند افراد کو میرٹ سے ہٹ کر ٹھیکے دیے گئے۔ عہد چیمہ نے بطور ڈی جی ایل ڈی آشیانہ اقبال پروجیکٹ کی منظوری دی۔ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت شروع کیا گیا۔ پروجیکٹ میں ترقیاتی کام سپارکو ڈیولپرز اور بسم اللہ انجینئرنگ نے کیا۔ نیب تحقیقات کے دوران کرپشن کے شواہد نہیں ملے۔ عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر وکلاء کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اور آشیانہ ہاؤسنگ میں جو ان کے اوپر الزام تھا اور اس میں گواہان عدالت میں بیان دے چکے ہیں کہ شہباز شریف نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم میں کسی قسم کی کوئی بے ضابطگی نہیں کی۔ نیب سپلیمنٹری تفتیشی رپورٹ میں ملزمان کے خلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک اور کام کیا۔ امجد پرویز صاحب چونکہ ان کے وکیل تھے، انہوں نے صرف نیب ترمیم پر انحصار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے خلاف جو مقدمات تھے اس کے سپلیمنٹری ریفرنس جمع کروائے۔ تو وہ جو پہلے ان کے خلاف ریفرنس دائر تھے اس میں تو ان کے خلاف عدم معاف گواہ بھی تھے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے بھی اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے بھی الزامات تھے، اور آشیانہ ہاؤسنگ میں بھی جو اختیارات کا ناجائز استعمال تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب یہ مقدمات فال نہیں کرتے تھے نیب آرڈیننس میں، تو انہوں نے میرٹ کے اوپر سپلیمنٹری چلان، ضمنی چلان یا ضمنی ریفرنس جمع کروائے، اور اس میں نیب نے کہا جی کہ وہ پہلے جو ریفرنس تھے اس میں تو جو تحقیقات ہوئی تھی ہم اس کے بالکل برخلاف نئی تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں تو یہ بے گناہ پائے گئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے۔ تو انہوں نے ان دو مقدمات میں، ایک ان کا رمضان شوگر مل کیس نیب ترمیم کی وجہ سے ختم ہوا تھا جو اب دوبارہ ری اوپن ہوا ہے، جبکہ جو ان کے خلاف سب سے بڑا آمدن سے زیادہ اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کا نیب ریفرنس تھا، وہ بھی سپلیمنٹری چلان پر ریفرنس میں ختم کیا گیا۔ بریت منظور ہوئی میرٹ کے اوپر اور اس کی اپیل آج تک نیب نے نہیں کی۔ یہاں بھی جو ہے وہ نیب ہے۔ اب جب مخالف ہی کوئی نہیں ہے تو جج کیا کرے گا؟ وہ خود لکھ کے لے آئے ہیں سپلیمنٹری چلان میں کہ جناب انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال عدالت نے ریفرنس کی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کی ہے اور 28 اکتوبر کو عدالت نے کہا ہے کہ آپ اپنے دلائل مکمل کریں، وکلاء سے کہا۔ دوسری جانب 2.5 ارب روپے کے سرکاری اشتہارات کی مد میں غبن کے الزام میں اینٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی کے خلاف نئی انکوائری شروع کر دی ہے، اور اینٹی کرپشن نے ڈی جی پی آر دفتر پر چھاپہ مار کارروائی کر کے ایک ملازم کو حراست میں لے لیا، جبکہ دیگر 10 ملازمین کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں حکومت میں اربوں روپے کے اشتہارات بغیر ریلیز آرڈر جاری ہوئے، ملزمان پر 50% کمیشن کھانے کا الزام تھا۔ ملزمان کے خلاف وعدہ معاف گواہ کی تلاش جاری ہے۔ سرکاری ملازم یہ ایسے ہی جو اینٹی کرپشن یا نیب والے ہیں، یہ پہلے وعدہ معاف گواہ ڈھونڈ لیتے ہیں جب آرڈر ہوتا ہے اوپر سے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے یا ان کو ٹف ٹائم دینا ہے، اس کے بعد وہی وعدہ معاف گواہ پھر جاتے ہیں اور نیا سپلیمنٹری چلان یا ریفرنس آتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے یہ
بے گناہ ہیں۔ وہی گواہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سرکاری ملازم افراز احمد اسکینڈل کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔ پرویز الہی کے دور حکومت میں افراز احمد کو شعبہ اشتہارات کا انچارج مقرر کیا گیا تھا۔ اشتہار کمپنی کا سٹاف DGPR میں بیٹھ کر اشتہارات جاری کرتا تھا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اشتہار کمپنی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پرویز الہی دور کے متعلقہ افراد کے خلاف انکوائری شروع کر دی اور الٹیمیٹلی اس پر پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی کے خلاف بھی انکوائری شروع کی جائے گی۔ اور اسی طرح کے مقدمات ہیں پرویز الہی کے خلاف جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ان کو رہا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، عدالتوں کے ہائی کورٹ کے احکامات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ یہ تھی کہ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی برانچ راولپنڈی نے ایک خط لکھا، اور یہ خط کس کو لکھا گیا جی؟ اس کی تاریخ ہے خط لکھنے کی جو یہ مختلف اتھارٹیز کو بھیجا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے جی یہ 6 اکتوبر 2023 کو ہے، کل کا خط ہے 6 اکتوبر کا۔ پروویژن آف پروٹوکول فیسلٹیز آف ابو دہبی اینڈ نیو یارک انٹرنیشنل ایئرپورٹس ٹو مسٹر سید محمد علی سن آف دی آنریبل مسٹر جسٹس علی باقر نجفی جج لاہور ہائی کورٹ لاہور، کہ جی محمد علی صاحب ہیں، سید محمد علی، ان کو پروٹوکول چاہیے ابو دہبی ایئرپورٹ پر اور نیو یارک امریکہ ایئرپورٹ پر، اور اس کی بابت یہ خط لکھا گیا۔ یہ خط لکھا گیا ہے فارن سیکرٹری کو، امبیسڈر آف پاکستان ابو دہبی UAE اور کونسل جنرل آف پاکستان نیو یارک، یہ 3 لوگوں کو اس میں مخاطب کیا گیا۔ It is respectfully submitted that Honorable Mr. Justice Ali Bakar Najfi, Judge Lahore High Court Lahore, desires for the provision of protocol facilities to Mr. Syed Muhammad Ali, son of His Lordship، کہ جناب جج صاحب کی یہ خواہش ہے۔ علی باقر نجفی صاحب آپ جانتے ہیں کہ سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، تو ان کی خواہش ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں مسٹر سید محمد علی سن آف ہز لارڈشپ، تو جو لارڈشپ کے بیٹے ہیں ان کو جی پروٹوکول چاہیے، اور یہ علی باقر نجفی صاحب کی اپنی خواہش ہے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے نیو یارک اور ابو دہبی۔ دی شیڈولڈ وزٹ پروگرام ول بی ایز بلو، پھر نیچے شیڈول دیا گیا، ڈپارچر فرام انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی، اور یہ 11:10 کو ہے جی، پھر اس کے بعد ابو دہبی ہے 11/10/2023 کو 6:40 پہ، پھر آگے جو نیو یارک 11:10 کو ہے، پھر اس کے بعد نیو یارک میں ہے، اور پھر UAE واپسی ہے 21/11 کو، پورے مہینے کے لیے، مہینے سے بھی زیادہ، 11/10 کو اور 21/11 کو واپسی ہے، اور 22/11 کو جناب جناح انٹرنیشنل 23/11 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ واپس تشریف لائیں گے۔ 1 مہینہ اور 10 دن کا ٹور ہے صاحبزادہ صاحب کا، اور آگے کہا گیا شیل بی لائٹ گریٹفل اف نیسسری پروٹوکول فیسلٹیز ایٹ ابو دہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اینڈ نیو یارک فار فاسٹ پروسیس آف امیگریشن بریفنگز along with فیسلٹی آف کنوینس فار، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کنوینس بھی دی جائے، جو گاڑیاں وغیرہ وہ بھی دی جائیں جج صاحب کے بیٹے کو، اینڈ ادر پروٹوکول فیسلٹیز may please be provided to Mr. سید محمد علی son of his lordship according to the، اب یہ لارڈشپ مطلب علی باقر نجفی صاحب، یہ جو قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ لارڈ نہیں کہنا، یہاں جج کے لیے ورڈ ہی ولدیت کی جگہ پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ علی باقر نجفی صاحب، بلکہ لارڈشپ of his law according to the above mentioned scheduled program. For further information please contact via contact number، اور پھر آگے نمبر دیا گیا۔ اب یہ لکھا گیا ہے جناب اس میں فارن سیکرٹری کو اور سینئر جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، سینئر ایڈیشنل رجسٹرار ہیں محمد ارم ایاز، انہوں نے یہ لکھا ہے، اور اس کے بعد جو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے یہ دی فارن جو سیکرٹری ہیں ان کو لکھا گیا ہے، دی فارن سیکرٹری کے ساتھ ساتھ جو امبیسڈر آف پاکستان ہیں ان کو لکھا گیا ہے UAE کے، اور جو کونسل جنرل آف پاکستان ہیں ان کو لکھا گیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات لکھنے کے بعد اب آگے جناب یہ کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ بہت ضروری ہے آئین اور قانون کے مطابق یہ پروٹوکول، اس وجہ سے پروٹوکول دیا جانا چاہیے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نارمل سی بات ہے، ہمارے جو معزز ججز ہیں یا ہماری جو بیوروکریسی یا ایلیٹ کلاس ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ
سامنے آ گیا اور کسی نے اس کو وائرل کر دیا. اب وہ یا تو فارن آفس سے وائرل ہوا یا وہ وائرل ہوا ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کے آفس سے، میڈیا پر آ گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ جی جج صاحب اپنے بیٹے کا پروٹوکول مانگ رہے ہیں ٹیکس کے پیسوں پر، اور وہ دبئی، یہاں کراچی ایئرپورٹ پر بھی چاہیے، وہ دبئی بھی چاہیے، وہ وہاں بھی چاہیے، ابو دھابی بھی چاہیے اور نیو یارک بھی چاہیے اور کنوینس بھی چاہیے، مطلب سارے ان کے جو پروٹوکول کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری چاہیے. اب یہ بات چونکہ اس کے اوپر آنریبل جو ججز ہیں ان کی جانب سے، علی باقر نجفی صاحب کی جانب سے یہ خط کہا گیا، تو یہ ایک نارمل سی بات تھی، لیکن اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ آ گیا. اب کسی نے تو لیک کیا. اس کے بعد اب اگلی بات جو سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل رجسٹرار جو لیٹر تھا اس کے رسپانس میں فارن آفس ہیز ٹولڈ دی ہائی کورٹ دیٹ ایز پر دی ریلیونٹ رولز فیملی ممبرز آف ججز آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو پروٹوکول فیسلٹیز، کہ جی فارن آفس نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ جناب والا رولز میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ ججز کے بچوں کو یا ججز کی فیملی کو پروٹوکول دیا جائے، ایسی کوئی رولز میں گنجائش ہی موجود نہیں ہے. فارن آفس has told the High Court that as per the relevant rules family members of judges are not entitled to the protocol facilities، کہ وہ پروٹوکول فیسلٹیز کے حقدار نہیں ہیں یا ان کو کوئی ان کا حق نہیں بنتا قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق. کاپی آف رسپانس is sent to سپریم کورٹ رجسٹرار ایز ویل، کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بھی کاپی بھیجی گئی ہے تاکہ لارڈشپ، جو بڑی لارڈشپ ہے قاضی فضیلہ صاحب، ان کے بھی نالج میں ہو کہ جناب کیسے پروٹوکول، اپنا تو اپنا بچوں کا بھی پروٹوکول مانگا جا رہا ہے. یہ اس وجہ سے معاملہ وہاں بھجوایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ غیر ضروری چیزیں تھیں، ہمارے آنریبل کورٹس کو دیکھنا چاہیے. اور دوسرا پھر یہ لیک کس نے کیا، اور پھر اگر سینئر جج صاحب ہیں ان کی جانب سے فرما دیا گیا تھا تو پھر فارن آفس کو یہ پروٹوکول لازماً لگانا چاہیے تھا، لیکن ان کی جانب سے جو انکار ہے. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا رسپانس دیتی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.